بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير سبحان الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا احباب جی وقار اللہ تبارک و تعالی کی توفیق دے نال تسی ایک روحانی ایمانی اسلامی اصلاحی اور نہایت تربیتی درس قرآن و حدیث اندر تشریف فرما جائیں۔ کوئی رسمی کوئی روایتی کوئی سیاسی جلسہ یا پروگرام نہیں، توڑے تے اللہ پاک دا احسان ہویا ہے کہ اللہ پاک نے توانو اپنے گھر بلایا ہے اور توانو اپنے گھر بٹھایا ہے۔ یہ توڑا رب تے احسان نہیں بلکہ ساڑھے تے رب دا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ بڑے بڑے بزرگ اپنی بزرگی چونکاں رستے اندر برباد کر رہے ہیں، بڑے بڑے نوجوان گلیاں کوچیاں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ سب تو پہلے یہ ذہن لے کے جاؤ کہ فجر نہیں آتے ہو، زور اثر مغرب عشاء نہیں آتے ہو، درس قرآن نہیں آتے ہو، یہ تسی نہیں آتے۔ اللہ تواڈے نال پیار کرتا ہے تے اپنے گھر اندر تانوں تہاڈا رب بلاتا ہے۔ تواڈے اس حدیث دا پتہ ہے رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ میرے بار ہے، بار بار آن جان کا سلسلہ ذرا بند کر دے، جڑا ساتھی اٹھے بھی تے انہوں بٹھا دیو، اگر کسی نے مجبوری ہے پھر وہ باہر ہی بیٹھ جائے، اندر نہ آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نے یہ موقع دے رہا ہے تے وہ تے اللہ کا احسان ہے، اور اللہ دے گھر آن والا بندہ وہ دا شان پتہ کی ہے، توجہ رکھنا۔ شہید ترغیب و ترہیب اندر میں ایک روایت پڑھی ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ اللہ پاک نے گھر آندا ہے نا تے عرش والا رب اپنے اس بندے دا میزبان ہوندا ہے تے مسجد چ آن والا نمازی پراؤنا اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ تسی رب دے مہمان ہو۔ کسی نو فخر ہوئے گا کہ میں SHO دا پراؤنا ہوں، میں MPA MNA دا پراؤنا ہوں، فلاں وزیر منسٹر دا مہمان ہے، تے میں تھوڑی عزت نو سلام نہ کراں، تسی مہمان ہو تے رب العالمین تہاڈا میزبان ہو۔ تے رب نو پتہ تہاڈے آن دی کتنی خوشی ہے۔ یہ میں گلاں اس لیے بیان کر رہے ہیں، مزمل رشید صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی جوانی تقوی اندر مزید برکتاں فرمائے، سارے بولو اللہ اخلاص اندر مزید برکتاں فرمائے۔ انہاں تو ایک بڑا روحانی اور بڑا سنجیدہ موضوع بنایا، ورنہ باہر نکلیے نا اللہ دی قسم میں گل دا غصہ نہ کرے۔ کانفرنساں کی نے ہمیں موج میلہ بنے، کھبا چک کے کہو سبحان اللہ، سجا چک کے کہو سبحان اللہ، ایڈوانس کہو سبحان اللہ، ادھار کہو سبحان اللہ، مارے نعرہ کیڑے چکراں چ قوم نوں پاتا ہے۔ اور سنجیدگی بھی دین دا نہ ہے، کوئی خاموشی بھی دین دا نہ ہے۔
کوئی تحمل دے نال کسی تربیتی موضوع تے غور کرنا، یہ نام ہے ایمان اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے آنے دی پتہ کتنی خوشی ہے، توجہ رکھے آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مثال کے طور پہ کہ باہر دے ملک گیا ہوئے تھے 3 4 5 سال تو بعد خرید کے واپس آوے گھر وڑے تے گھر والے نوں کتنا چاہ چڑھ گیا تے فرمایا جدوں نمازی بندہ نماز واسطے تے درس سنن واسطے مسجد چاہتا ہے نا، وہ جڑا 5 6 سال تو بعد گھر آیا تے انہوں ویکھ کے گھر والے نوں جتنا چاہ چڑھیا نا تے مسجد چ نماز پڑھن والا درس سنن والا جدوں آندا ہے انہاں گھر والیاں نالوں نہیں اللہ نوں زیادہ چاہ چڑھدا۔ یار تسی کڈے وی آئی پی لوگ ہو، کڈے وی آئی پی لوگ ہو، اور تمہیں اس مسئلے کا بھی پتہ ہے۔ بہت میرا دل خوش ہے، میں مسجد کی انتظامیہ، ذمہ داران، امام، خطیب اور مزمر رشید صاحب حافظ اللہ دے جنہیں دست و بازو نے میں سلام کرنا، دعا کرنا جنہوں نے ماشاءاللہ ایک نہایت تربیتی پروگرام کا انداز رکھے ہے۔ حضرات تسی ایڈے خوش نصیب ہو، تہاڈی آمد دی مینوں بڑی خوشی ہے، توجہ دی بڑی خوشی ہے، پر تہاڈے ایک دل دی گل دساں، مینوں سب نالوں زیادہ خوشی پتہ ہے اس وقت کس گل دی کہ تہاڈے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب دے تسی مہمان ہو تے اللہ اینا خوش ہوندا ہے کہ 5 6 سال تو بعد کوئی پیارا گھر آوے تے گھر والیاں نوں اونی خوشی نہیں ہوندی جنہ مومن بندہ مسیتے آوے تے رب نوں پھر تسی رب دے رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے تسی تے ماشاءاللہ سیدھے سادے درویش بندے ہو، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ اور میں جی ایک مسیتے کہتا میں کہا دھیان نہ پاوے اور شرارتاں کرتے جے موبائل نہ کھیڈتے ہو، یہ میں کہا درس مک جانا فرشتے تواڈے وچ بیٹھے نے، انہاں ڈائری نوٹ کر کے رب اگے تواڈی ڈائری دینی ہے، دھیان نہ پاو کہ جی میرے چاچا جی نے میرے سامنے بیٹھے انج ایک بندہ میرے کول بیٹھ کے مینوں ہولی جی کہن لگا مولوی بار بار کہنا فرشتے تواڈے نال بیٹھے نے تے تینوں فرشتے نظر آؤندے ہیں ہوے بھابی تے ٹھا کر کے سوال نہ کرے یہ کیویں ہو سکتا، اسی تہاڈے چاکے کھولے اسی عقیدت دے نام پہ کوئی دکانداری نہیں کرتے، اسی نیا مسائل پوچھو بھائی تحقیق کرو، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، پوچھو۔ خیر میں جواب تے کافی دیتے لیکن ایک جواب میں تمہیں سنانا ہے جو تہاڈی توجہ میرے بار رہی۔ میں کہا بزرگوں میری سنو گا، کوئی مینوں آخیا مولوی تینوں فرشتے نظر آ رہے ہیں، میں کہا بزرگوں یہ حدیث مشکات اندر بھی ہے تے اے حدیث صحیح مسلم اندر بھی ہے کہ جدو مسجد درس قرآن ہوتا ہے رب رب ہوتی ہے نا تے رحمت دے فرشتے آتے ہیں بہتے ہیں ڈائری نوٹ کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ فرشتے گھیرا پا لیندے ہیں تے اے میں کہا حدیث بھی صحیح ہے مشکات تے مسلم دی ہے تے تسی مینوں کہیا نا تانوں نظر آندا ہے، میں کہا بابا جی وہابیاں دا پتر ہاں تے باوجود بیٹھا تے اللہ دی قسم چک کے کہنا میں فرشتے کہنا اکھاں دے نال اینا بندیاں جی بیٹھے دیکھ بھی لواں نا مینوں اکھ دے دیکھے تے انہاں یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیٰ تے یقین۔ سبحان اللہ۔ ساڈی اکھ دا ویکھیا غلط ہو سکدا ہے، گونج پا دیو سرکار پاک دی پاک زبان چوں نکلن والی پاک حدیث اندر کوئی شک ہو سکدا لو حضرات جو مرور رہے ہیں جڑا اشتہار سے موضوع لکھے ہے نا یہ متعلق میں چند گزارشات کرنیاں نے تھوڑا ذوق ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تھوڑی دعا بھی کرا چونکہ مسافر دی دعا قبول ہو جاتی ہے، اسی پھر ہے دین دے مسافر ہاں سفر بھی بڑا لمبا ہے، اللہ سونے سانو بندیاں دی محتاجی چوں کٹ کے اللہ اپنے فضل نہ غنی کر رب کو نہ ہوتا فضل منگیا کرو۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، تھوڑا ذوق میں کہ ان گل کر لگا توجہ رکھیا جی ارادہ کوئی نہیں کہ گل سناؤں گا وہ آپ صاحب نے مثالاں دے کے نا ایک مثال دے کے اللہ دا عدل تے اللہ دا فضل سمجھایا کہ عدل تے فضل چ کی فرق ہے۔ اللہ کو او دا فضل منگنا ہے، کی منگنا ہے؟ فضل۔ اب بات جان لگا کی کہیدا اللہم انی اسالک من تانوں ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں
جیڑا بندہ پورے شوق دے نال مسیح تو باہر جان لگا کھبا پیر باہر پا کے پوری توجہ نال کہندا ہے نا اللہم انی اسالک من فضلک، اللہ میں تیرے فضل دا بکاری ہاں، مینوں اللہ اپنا فضل دے دے۔ اللہ والے دا کہنا جڑا بندہ مسجد تو باہر جان لگا یہ دعا شوق تے پابندی نہ پڑھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہوں رزق حلال دے نال مالا مال فرما دے۔ عدل تے فضل کی انہوں نے مثال دیتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے نا ایک کالونی آباد کی، ایک محلہ آباد کیتا، لوگ اتنے رہندے سن پے تے 8 دن تو بعد نہ اتنے کوئی سیلاب آ جانا سی، آفت آ جانی سی، بندے مر جانے سن، واٹا کاٹا ہو جانا سی۔ بادشاہ نے پتہ کی کیتا، اس علاقے چ لیٹر بھی کلے، خط بھی کلے، کاسٹ بھی کلے، لوگ بھی کلے، انہوں نے اچھی اچھی اعلان بھی کیتے، 22 ٹن تحریر بھی وہائی، اوے 8 دن تو بعد سیلاب آ جانا جی، اوے 8 دن تو بعد نقصان ہو جانا جی، اوے علاقہ چھڑ دیو، اوے اتنے نہ رہو۔ بادشاہ نے تحریری لیٹر بھی کلیا ہے، اپنے قاصد بھی کلے نے، 8 دن تو بعد آفت مصیبت آنی سی، انہیں 10 چڑھیا ہے۔ کچھ بولو بادشاہ نے ظلم نہیں کیتا بلکہ انہیں عدل کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ انصاف کیتا ہے، سارے کو 10 چڑھیا ہے۔ اچھا کئیاں نے تحریر پڑھی، کئیاں نے نہیں پڑھی، کئیاں نے گل سنی، کئیاں نے انسنی کر دیتی۔ وہ جڑا انہیں لیٹر کلیا تے بندیاں نے اعلان کیتا ہے، اے عدل تے فضل پتہ کی ہے۔ پھر بادشاہ نے چند خصوصی فوجی کر لے تے انہوں نے چند بندیاں نو زبردستی اس علاقے چو کٹ لے، 5 7 10 بندے 100 بندہ وہ زبردستی اٹھا کے لے گئے، انہوں نے آفت مصیبت تو بچا دیتا۔ آپ صاحب لکھتے ہیں آ جڑے لیٹر کر لے تے بندیاں اعلان کیتا اے عدل ہے تے اے جڑا زبردستی بندے نو بچا لیا اے فضل ہے۔ تے رب کو فضل منگیا کرو، یا اللہ میں غلاماں دی دلدل چوں باہر نکل سکدا، میں ہلاکتاں چوں نکل سکدا، اللہ اپنا فضل تو جنوں چاہنا دینا ہے، اللہ پاک مینوں اپنا فضل عطا کر دے تے اللہ سانو بندیاں دی محتاجی تو کڈ کے اللہ اپنے فضل نال غنی فرما، بغیر حساب دے جنت نصیب فرما۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ توجہ رکھنا ہے، جھگڑے اللہ نو پسند نہیں، لڑائیاں اللہ نو پسند نہیں، اچھی بولو علیحدگیاں اللہ نو پسند نہیں، لیکن ایک لحاظ دے نال اعتمادی طور تے گل سن لو، ایک لحاظ دے نال طلاق سہولت بھی ہے، ایک لحاظ دے نال طلاق نعمت بھی ہے۔ کس طرح؟ اس طرح میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ نہ کرے کدی کدی انسان رشتہ کرتا ہے لیکن بندے دے نال دھوکھا ہو جاتا ہے، مطلب بچی بھی آئی یا بچہ بلایا، بچی والیاں دا نہیں پتہ لگا، وہ بڑے فیشن پرست نکلے، بڑے بڑے پرت نکلے، یا انہوں نے کاروبار غلط نکلے، یا منڈا نشئی نکلیا، زانی نکلیا، حرام خور نکلیا۔ اور دیکھو جی طلاق دے کھلے والی آپشن نہ ہوئی تو زندگی سے جہنم بڑھ گئی نا۔ کسے ویلے انسان نال دھوکھا ہو جاتا ہے، وادا کٹا ہو جاتا ہے، بندہ بہندا کوجے تے اچھی بولو نکلتا تے اس طرح دی اگر کوئی سچویشن اللہ دے پہلے اس طرح دی تکلیف دے صورتحال تو ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر میرے پیارے بھائیو خدا بھی نعمت ہے، طلاق بھی نعمت ہے، یہ بھی رحمت ہے، سہولت ہے، اس آپشن کو فائدہ اٹھان اندر کوئی عرض نہیں۔ اور کبھی کبھی اس طرح نہیں ہوتا ہے، دھوکھا نہیں ہوتا، توجہ بھی میرے یہ موضوع نہ توجہ مانگتا ہے، دھوکھا نہیں ہوتا بندے نال، لیکن میاں بیوی دا مزاج ہی نہیں ملتا۔ اور مثال طور پہ خامد جڑا ہے وہ آوارہ ہے، بے دین ہے، عورت نمازی ہے، دیندار ہے، پردے والی، وہ بے پردگی دا ماحول پسند کرتا ہے، ایک لمحے واسطے بھی بے پردگی پسند نہیں کرتی۔ یا مثال کے طور پہ کسی عورت کو باہر پھرن دا بڑا وہ مزاج ہے، باہر پھرنا، بندے کا مزاج ہے گھر رہنا۔ اب پیچھے جب میں تمہیں گل دسنا ہے کہ بندہ مجھے پیا کرے یار میرا بیوی نہ مزاج نہیں ملیا، میرا مزاج یہ ہوتا ہے کہ گڈی چ بہ کے کار سے سفر کریے تے شیشے بند رہن، شیشے تے میری بوڑھی کا مزاج ہے شیشے کھلے رہن، تے جدوں کار چ کٹھے پہنے ساڈا جھگڑا ضرور ہوتا ہے، وہ آندی ہے کھولو میں نہ، کسی ویلے مزاج بھی نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، یہ لبلم ہوتا ہے، مٹی مٹی نہیں آپس اندر موافقت ہوتی۔ تو باہر صورت اللہ نہ کرے کسی ویلے کوئی دھوکھا ہو جائے
اللہ نہ کرے کسی ویلے بالکل کوئی شروع تو مزاج ہی نہیں بدلیا ایک جبر دی زندگی بسر کرن دا تے شریعت سانو حکم نہیں کرتی پھر اچھے طریقے دے نال انسان اگر علیحدگی والا آپشن اختیار کر لیا جائے تے شریعت اندر دی اجازت موجود ہے لیکن میرے پیارے بھائیو علیحدگیاں طلاقاں لڑائی جھگڑے اور بیوی میاں بیوی خاوند آپس دے معاملے زیادہ بگڑتے ہیں جہالتاں دی وجہ سانو مسئلہ تے علماء نے دسیا ہے کہ رفل دین کرنا سنت ہے اونچی آمین کہنا سنت ہے پیرنا پیر لانا سنت ہے اے تے دسیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیندا زنا ادھے تے بولو سود تے حدیث نہیں کسی نے مسلم دی سنائی نبی پاک نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ میں اللہ دا نبی منع کرنا وا کوئی مومن مرد اپنی ایمان والی عورت دے بارے اپنے دل دے اندر بغض نہ رکھے ایمان والی عورت دا دل اندر بغض رکھنا نبی پاک نے فرمایا حرام ہے کوئی بات نہیں گھاٹی دل صاف کرو اللہ دی سپرد غلطی کدے کو نہیں ہوندی بھولدا کیڑا نہیں گھر فرمایا اگر انہیں کسی ویلے کوئی چبڑ مار بھی دیتی ہے میں حدیث کا سادہ ترجمہ کروں گا دیسی زبان ہے سادہ ترجمہ اگر انہیں بیوی کو کسی ویلے چبڑ بچ بھی گئی ہے کوئی غلطی ان کو ہو بھی گئی ہے واضح کاٹی ہو بھی گئی ہے تو جی ایک انہیں غلطی کی ہے کہ 10 وہ جو خوبیاں بھی ہو گئی تینوں استری کر کے دیندی ہے تینوں پکا کے دیندی ہے تیری دھوبن بھی ہوئے تیرے کچن جو کام کرنے والی بھی ہوئے تیری غمی خوشی تیرے دیکھ بھال کرنا جے کسی ویلے ان کو مسٹیک ہو ہی گئی ہے تے نکی جی گل لے کے تے انسان اپنے دل نو پاک ہی نہ کرے ایسا بندہ بھی اہل حدیث نہیں جے وہ لوگوں نبی پاک دی حدیث جے اگر بیوی دے کولوں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے خامد اپنا دل صاف کر لے تے جے اگر خامد کولوں وادا گھاٹا ہو جائے تے بیوی اپنا دل اے نبی پاک دی حدیث جے کسے خامد واسطے حلال نہیں تے کسے بیوی واسطے حلال نہیں کہ ایک دوسرے دے بارے اپنے دل چ گند پالن بغض پالن نبی پاک نے سختی نال سانو حدیث اندر اس کو منع کیتا ہے دعا کرو اللہ سانو اس حدیث تے بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین اگلی گل سنیو جھگڑے پتہ کیوں ہوندے نے طلاقاں پتہ کیوں ہوندیاں نے جہالت بڑی ہے اسی سمجھنے ہیں داڑھی رکھنا ثواب آ بھئی گل کہے دا غصہ نہ کریو گلاں نہ کرنیاں نے انشاءاللہ کھڑاک دے نال سچیاں تے حقی اسی سمجھنے ہیں داڑھی رکھنا ثواب آ ٹوپی پانا ثواب آ مسواک کرنا ثواب آ مسجد بیٹھے رہنا ثواب آ تے بیوی نو مٹھے منہ نہ ہس کے بلانا رب محمد دی قسم میں بھی بڑا بڑا ثواب آ مسجد خرچ کرن دا انہاں ثواب نہیں مجاہدہ نو پیسے دین دا انہاں ثواب نہیں غریباں یتیماں بیواواں نو انہاں کھلان پلان دا ثواب نہیں جنہ بیوی تے خرچ کرن دا ثواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ایک دینار تو اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے دینار انفقتہ علی رقبہ ایک دینار تو خرچ کیتا ہے کسی قیدی کو آزاد کیتا ہے غلام کو آزاد کیتا ہے دینار انفقتہ علی مسکین ایک دینار تو کسی مسکین تے خرچ کیتا ہے دینار انفقتہ علی اہلک ایک دینار ہوئے جڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے اعظمها اجرا الذي انفقت على اهلك فرمایا تو مسیتے بھی دیتا ہے تو مجاہد نو بھی دیتا ہے تو مسکین نو بھی دیتا ہے تو قیدی تے غلام تے بھی دینار خرچ کیتا ہے تے بیوی تے بھی خرچ کیتا ہے ان چارہ جگہ نالوں سب نالوں زیادہ اجر اللہ اس دینار دا عطا کر دے نے جیڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے سب نالوں زیادہ اجر ہے میرے پیارے بھائیو عام بندے نو بھی معاف کرن دا بڑا اجر ہے تے بیوی نو معاف کرن دا زیادہ اجر ہے اور بیوی خاوند نو معاف کرے زیادہ اجر ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ بھی مسئلہ اچھی طرح اپنے دل و دماغ اندر بٹھا لو کہ جی میں مسیطے بہنا نیکی ہے جہاد کرنا نیکی ہے حج کرنا نیکی ہے اچھی بولو عمرے کرنا ایویں اپنی عورت اپنی بیوی دے جذبات کا خیال کرنا ودیاں جائز جائز ضرورتاں دل دی خوشی نال پوریاں کرنا یہ بھی اعلیٰ درجے دی نیکی ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نا حدیث اگر بندے دی نگاہ دے سامنے ہوئے
اور حدیث سے غور کرو، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، سب نالوں بہترین، فرمایا تواڈے چوں سب نالوں بہترین اور اعلیٰ ترین انسان ہوئے جڑا اپنی بیوی دے نال بہتر سلوک کرتا ہے، جڑا اپنی بیوی نو قدم قدم تے رنگ دے تانے، قد دے تانے، جہر دے تانے، ہر وڑے سنگ پھسا کے رکھنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث تو پتہ لگتا ہے وہ بظاہر جنیاں بھی نیکیاں کرے کائنات دا بدترین انسان ہے۔ جیڑی عورت کلمے دے نام تے حاصل کیتی ہے میرے بھائیو دے تے خرچ کرنا اعلیٰ درجہ دی نیکی، اور انسان دے نال بہترین سلوک کرے۔ دو بندیاں دے بارے آپ نے خصوصی طور تے فرمایا ہے، سب تو بہتر ہوئے جڑا رب دا قرآن پڑھے تے پڑھائے، پھر نبی پاک نے فرمایا سب نو بہتر ہوئے جڑا اپنی اہلیہ تے اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کرے۔ جدوں انسان انہاں چیزاں نو اپنے ذہن دے سامنے رکھدا ہے نا، پھر اچھی بولو گھراں وچ جھگڑے، گھراں وچ اختلافات نہیں ہوندے۔ اللہ طلاقاں تو بچاوندا ہے، فتنیاں تو بچاندا ہے۔ طلاق دا بہت بڑا نقصان ہے، دو خاندان اجڑدے نے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، دو خاندان بے عزت ہوندے نے۔ تے طلاقاں کیوں ہوندیاں نے، علیحدگیاں کیوں ہوندیاں نے، ایدی وجہ ایدا سبب کی ہے؟ لو میں موٹیاں 5 گلاں پہلے بیان کرنا، ادھر توجہ نہ سنیو، پھر اس تو بعد میں 2 خرابیاں عورت دیاں بیان کروں گا، پھر آخر تک خرابی میں مرد دی بیان کروں گا۔ 8 چیزاں انشاءاللہ میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے جنہاں دی وجہ تو دل وچ کدورتاں پیندیاں نے، علیحدگیاں ہوندیاں نے، گھر جڑے نے کباڑ خانے بن جاندے نے۔ اللہ دی قسم ہے کئی گھر کباڑ خانے جے، اور صرف ماں دی وجہ تو چپ نے، باپ دی وجہ تو چپ نے، رشتہ داری دی وجہ تو چپ نے۔ عورت اپنی جگہ تے دی زندگی جہنم ہے، خامد اپنی جگہ تے پریشان ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے چند چیزاں بیان کراں، انہاں چیزاں دا سدے باب کریے۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رب دا قرآن کہہ رہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتاں دے نال اچھے طریقے نال زندگی بسر کرو، حسن سلوک نال زندگی بسر کرو، اچھے انداز دے نال صبح شام کرو، دن رات کرو۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تسی انہاں عورتاں نو ناپسند کردے ہو، کسی عادت نو ناپسند کردے ہو، کسی حرکت نو ناپسند کردے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر کوئی ادا ناپسند ہے، اگر کوئی حرکت ناپسند ہے، صبر کرو، اللہ پاک تمہیں خیر کثیرہ عطا کرے گا۔ لوگوں میں ویکھے ہیں جنہاں نے عورت دیاں غلطیاں معاف کیتیاں، کمیاں معاف کیتیاں، کوتاہیاں معاف کیتیاں، اللہ پاک نے انہاں نوں برکتاں وی عطا فرمائیاں، بہاراں وی عطا فرمائیاں، عزتاں وی عطا فرمائیاں۔ حضرات طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آئیے میں جڑی سب تو پہلی وجہ بیان کرنا، اللہ دی عزت دی قسم ایک سروے دے مطابق جڑا ہے سب تو بڑا قصور سامنے آیا ہے۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، علیحدگیاں کیوں ہوندیاں نے، اختلافات کیوں پیندے نے؟ یہ ایک سب تو بڑی وجہ ہے جدوں فریقین آپس دی اندر جلد بازیاں کردے نے، جلد بازیاں دا نتیجہ پھر طلاقاں نکلدا ہے، جلد بازیاں دا نتیجہ پھر علیحدگی نکلدا ہے، جلد بازیاں دا نتیجہ پھر نفرت نکلدا ہے۔ اللہ دے بندو اپنے بیٹے واسطے بیٹی دیکھو یا اپنی بیٹی واسطے کوئی بیٹا دیکھو، چانچو غور کرو، دیکھو، تحقیق کرو، مشورہ کرو،
بار بار اپنے اللہ دے سامنے استخارہ کرو. ایک دفعہ استخارہ, 2 دفعہ استخارہ, 10 دفعہ استخارہ. رب دی قسم سونے خواب بھی ہوندے جے, اللہ رہنمائیاں بھی کرتا جے. استخارے اندر بڑی طاقت دے کو ہے جے. بیٹی دا رشتہ کرن تو پہلے استخارہ کریا کر, باپ بیٹے دا رشتہ کرن تو پہلے استخارہ کریا کر, اپنے رشتہ داراں دے نال مشورہ کریا کر. پہلے قد بھی ویکھو, رنگ بھی ویکھو, علم بھی ویکھو, ڈگری بھی ویکھو. ساڈے طلاقاں دی سب تو پہلی خطرناک وجہ اے جدوں کڑی دا رشتہ لینا ہوے نا, توجہ کرے تے بچے بنےو کوئی عورت کہے نا کہ کڑی دا قد چھوٹا ہے تے بچے دی ماں بول کے آندی ہے قد چ پا کے کھانا. رنگ چٹنا, پہلے اکھاں بند کر لیندے نے, پہلے جلد بازیاں کرتے ہیں. تے جدوں کسی دی بیٹی نکاح کے گھر لے آتے ہیں پھر دوربینہ لا کے بہ جاتے ہیں. پھر قد دے بھی تانے تے اچھی بول رنگ دے بھی. تے گل دا غصہ نہ کریو, بیان نہ ہونا تسی پہلے انے ہوئے سو. کسی دی دھی جو گھر لے آ کے داغی کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, رنگ دے تانے, قد دے تانے. جدوں اس بچی دا رشتہ ویکھن گئے سو تانوں قد نظر نہیں آیا, تانوں رنگ نظر نہیں آیا. رنگ دیو پجاریو تے قد دیو پجاریو. 1000 باری ریجیکٹ کرو, 1000 باری انکار کرو. اگر اپنے معاشرے کو طلاقاں دے ریشوں تو بچانا چاہتے جے, علیحدگیاں تو بچانا چاہتے جے, نفرتاں تو بچانا چاہتے جے, پہلے اپنی چارے اکھاں کھول کے رکھو. تے جدوں عورت نکاح تو بعد گھر آ جائے پھر خامیاں تے نظر نہ رکھو, خوبیاں تے نظر رکھو. طلاقاں دی ایک سب تو بڑی وجہ جلد بازی, اور جدوں رشتہ طے ہویا ہوندا ہے ادوں اکھاں نوں بند کر لینا. بچے دے معاملات دیکھو, بچی دے معاملات دیکھو. برادری پہلے ویکھ لو رنگ, پہلے ویکھ لو قد, پہلے ویکھ لو تعلیم, پہلے ویکھ لو بچی دے بچے دا سٹیٹس, پہلے دیکھ لو. جلد بازیاں نہ کرو, مشاورتاں کرو, استخارہ کرو, اللہ دے کولوں توفیق منگو. 5-10 دن, مہینہ, 2 مہینے غور کرو. تے جدوں پھر رشتہ ہو جائے تے قرآن کہہ رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَعَسَىٰ إِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. صبر کرنا تیرا کام ہے, بیوی صبر کرنا تیرا کام ہے, ویرا صبر کرنا تیرا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں ازدواجی زندگی دی خیر کثیر عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. سبحان اللہ. طلاقاں دی پہلی وجہ لوگو جلد بازی جے, دوسری وجہ بھی سن لو عدم برداشت ہے. جس خامن دے اندر برداشت نہ ہوئے اودا گھر نہیں جے وسدا, جس بیبی دے اندر برداشت نہ ہوئے اودا گھر نہیں جے وسدا. جے ایک دیاں 2 سنان دی عادت پہ جائے تے اللہ دی قسم گھر نہیں جے وسدا. جے طلاقاں تو بچنا جے, نفرتاں تو بچنا جے, نفرتاں دے بیج بوڑ تو بچنا جے, پھر برداشت کریا کر, پھر بلایا کر, پھر صبر کریا کر, پھر اکھاں میٹیا کر, گزری کریا کر. بیوی نو معاف کریے تے اللہ تھوڑا تیرا اجر عطا کردا ہے. بیوی نو معاف کریے تے اللہ کئی گنا زیادہ صلہ عطا کردا ہے. اگر بیوی اپنے خاوند نو معاف کرے تے اللہ پاک انہوں بھی کئی گنا اجر عطا کردے ہیں. لیکن ساڈے ہاں طلاقاں دی ریشو کیوں ودی جا رہی ہے؟ اللہ دی قسم خاوند بھی اپنی بیوی دی فوراً گرفت کردا ہے تے بیوی بھی اپنے خاوند دی فوراً گرفت کردی ہے. نہ صبر کریا کرو, برداشت کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا بہادر ہوئے جڑا اپنا غصہ پی جائے. ایک صحابی نبی پاک دے کول آئے تے آگے کہنے لگے اللہ دے نبی میرے رشتہ دار میرے نال برا سلوک کردے نے, میں اچھا سلوک کرنا. میرے رشتہ دار میرے نال بھڑا سلوک کردے نے, میں اچھا سلوک کرنا. میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا, میرے نال قطع رحمی کردے نے. جدوں آگے نبی پاک نے انی گل دسی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اچھا اوے گل اس طرح ہی ہے جویں تو کیتی ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ دے نبی گل ایندی ہے جویں میں کیتی ہے. فرمایا جا پھر پہلی گل ہے تیرے رشتہ دار تیرے خلاف منصوبے اندر کبھی کامیاب بھی نہیں ہون گے تے جنی دیر تک تو برداشت کر کے اچھا سلوک کرتا رہے گا اللہ رحمت دے فرشتے دے نال تیری مدد کرتے رہن.
میرے پیارے بھائیو درگزری جتھے نہیں، معافی تلافی جتھے نہیں، گل سن لو میری، اے کائنات دا نظام چل رہا جے، اللہ عفو جے، اللہ غفور جے، اللہ غافر جے، اللہ غفار جے، خدا دی قسم جے اللہ فوراً پکڑ کر دے تے پوری کائنات دا نظام جام ہو کے رہ جائے، کائنات دا نظام چلدا جے درگزری تے، میاں بیوی دا گھر بچنا جے درگزری تے۔ اگر خامد اندر برداشت نہیں، بیوی اندر برداشت نہیں، مزاج اندر تلخی ہے، مزاج اندر ترشی ہے، پھر سمجھ لو آج نہیں دے کار برباد، طلاقہ نامی ہوئیاں دے کار برباد کر جہنم۔ لوگوں جلد بازیاں تو بچ جاؤ، لوگوں برداشت کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا بندہ سمجھتا ہے میں جنی دیر تک بڈھی دی گل دا جواب نہ دیتا تے مینوں بندہ کنے کہنا ہے؟ لوکی کہن گے رن مریض ہے، بڈھی دے تھلے لگا ہے۔ او اللہ دیو بندیو، بیوی دی گل سن کے انہوں معاف کر دینا رن مریدی نہیں۔ اور اگر بیوی اپنی خامن کی کسی تلخات کو برداشت کر کے معاف کر دے، ادنالو اعلیٰ حسن سلوک ہی کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد کو معاف کر دے یا جیڑا خامد اپنی عورت کو معاف کر دے، اللہ دنیا دی عزت اندر بھی اضافہ کر دیندے نے، اللہ آخرت دی عزت اندر بھی اضافہ کر دیندے۔ فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جلد بازیاں نہ کرو، سختیاں نہ کرو، غصہ نہ دکھاؤ، برداشت کرو۔ طلاقیں کی ہوتی ہیں جلد بازیاں دی وجہ تو، طلاقیں کی ہوتی ہیں عدم برداشت دی وجہ تو۔ تیسری گل سن لو، وہ بھی گھر نہیں جے بس دے، جے عورت دی نظر آوارہ دے گھر کدی نہیں جے بسنا، جے مرد دی نظر آوارہ دے گھر کدی نہیں بسنا۔ اللہ دی قسم ہے میں تواڈے سامنے ایک دکھ دی گل بیان کر لگا، جننے بھی طلاقاں دے زیادہ کیس آئے نے، انہاں وچ معاملہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد دے بار نجائز تعلقات نے، کتے یہ بھی معاملہ دیکھا گیا کہ انہیں پسے پردہ واٹس ایپ دے ذریعے اپنے یارانے تے معاملے شروع کر لینے۔ اگر مرد دی نظر آوارہ ہو جاتے گھر برباد ہو گیا، پھر گھر اندر سکون نہیں جے ملدا۔ اگر عورت دی نظر آوارہ ہو جائے پھر گھر اندر سکون نہیں جے ملدا۔ جڑا بندہ ٹھڈو پلیت ہوے، نظر جدی آوارہ ہوے، اچھی بولو دا کدی گھر وسیا، اونوں گھر دی خوشی لبھی؟ جن روزانہ 38 عورتاں ویکھنیاں نے، تاڑنیاں نے، دسو انہوں گھر دی بیوی کیویں چنگی لگے گی؟ انہوں پردے والی کیویں چنگی لگے گی؟ جڑا گندیاں عورتاں ویکھ کے اپنے سینے ٹھنڈ پائے، انہوں پردے والی تے نہیں چنگی لگنی، انہوں خاندانی تے نہیں چنگی لگنی، انہوں شریف عورت تے نہیں چنگی لگنی۔ لوگوں آوارگی دی وجہ، طلاق دی وجہ، طلاق دی وجہ، گھراں دی بربادی دی ایک سب تو بڑی وجہ نظر دی آوارگی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مرد مشاہدہ کہ اپنی نگاہوں چکا کے رکھے، عورت مشاہدہ کہ اپنی نگاہوں چکا کے رکھے۔ جتھے مرد آوارہ ہو جائے اودے گھر دے اندر پھر سکون نہیں جے رہندا، اودے گھر دے اندر پھر عافیت نہیں جے رہندی، طلاقاں تک نوبتاں پہنچ جاندیاں نے۔ آؤ لوگو وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ نظر چکا کے رکھو، نظر اندر حیا پیدا کرو۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، سنو لوگو، طلاقاں دی وجہ جلد بازی، طلاقاں دی وجہ عدم برداشت، طلاقاں دی وجہ اے سوشل میڈیا، واٹس ایپ تے فیس بک دیاں آوارگیاں۔ چوتھی بات ذرا توجہ فرمانا، اوتھے بھی گھر نہیں دے وسدے جسے عورت نو خوف خدا نہ ہوے، جتھے مرد نو خوف خدا نہ ہوے، جتھے رب دا ڈر نہیں، جتھے قبر دا ڈر نہیں، جتھے آخرت دا ڈر نہیں، اور یہ گھر جڑے نے جہنم بن جاندے نے۔ خدا دی قسم جہنم جان تو پہلے جہنم بن جاندے نے۔ لوگوں اگر اللہ پاک نے تواڈے نکاح دے اندر کوئی عورت دتی، اودے معاملے چ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ۔ بی بی نوں چاہیے اپنے خاوند دے معاملے اندر اللہ دے کولوں ڈر جائے۔ اگر خوف خدا نہیں تے میرے ویر پھر بھی گھراں دے اندر سکون نہیں، پھر بھی گھراں دے اندر آسانی نہیں۔ میں تے کتاب دے اندر پڑھیا ہے ابو عثمان
عثمان نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھیا حضرت جی دسو تسی بڑے نیک انسان ہو کل قیامت والے دن کیڑا تہاڈا عمل ہے جہدی وجہ تو اللہ تعالیٰ تانوں معاف کر دے گا کس عمل تے تانوں بڑی تسلی ہے کیڑے عمل تے تانوں یقین ہے سنو مرید کے دے باسیو حضرت ابو عثمان نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا او آندے نے میرا جس عورت دے نال نکاح ہویا پہلی رات جدوں میں اپنی عورت نو ویکھیا رنگ دی کالی بھی ہے اور او دی اکھ اندر بھی نقص ہے او دے چہرے اندر بھی نقص ہے او دے قد اندر بھی نقص ہے نکاح میرا ہو گیا ہے اندر نکاح تو بعد 15 سال عورت میرے نکاح اندر رہی ہے تے 15 سالہ دور دے اندر میں رب نو گواہ بنا کے کہنا کدی میں انہوں قد دا تانا نہیں ماریا کدی میں انہوں رنگ دا تانا نہیں ماریا رب دا مہمان سمجھ کے او دے معاملے چ اللہ کو ڈردا رہا او دی خدمت کرتا رہا او دے جذبات دا خیال کرتا رہا او دے ماں باپ ماڑے سن تے میں کدی انہاں نوں غربت دا تانا بھی نہیں سی دتا ابو عثمان نیشاپوری رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھنے والے حدیث پڑھان والے کہندے نے مینوں اپنی حدیث تے ناز نہیں مینوں اپنے سجدیاں تے ناز نہیں مینوں اپنے اس عمل تے بڑی امید ہے ارجا عملی اندے اس عمل تے مینوں بڑی امید ہے اس اللہ دی بندی نوں 15 سال میں اپنے گھر اندر دکھ نہیں دیتا میں رب تو ڈر کے ادنا حسن سلوک کیتا ہے جدوں اے میں حسن سلوک لے کے قیامت والے دن رب دی بارگاہ وچ جاواں گا میرا اللہ میرے نال حسن سلوک کر کے مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا سبحان اللہ ایتھے چنگی بھلی خاندانی عورت ہوے قد کاٹھ والی عورت ہوے رنگ والی عورت ہوے اسی مار مار کے تانے ہونی بیڑا گرک کر دینے آ کتے جیت دے تانے ہر ویلے بس وہ شیطان موڈیاں تے سوار رہندا ہے نا میرے پیارے بھائیو اگر خاوند اندر خوف خدا نہیں دھیان رکھیو گھر نہیں جے وس دے اگر عورت دے اندر خوف خدا نہیں گھر نہیں جے وس دے اور طلاقاں دی سب تو بڑی وجہ پنجویں وجہ بھی توجہ نہ سن لو جلد بازیاں نے گھراں نوں برباد کر دتا ہے انہاں عدم برداشت نے گھراں نوں برباد کر دیتا ہے اور میرے پیارے بھائیو خوف خدا نہ ہون دی وجہ تو گھر برباد ہو گئے نظر دی آوارگی دی وجہ تو گھر برباد ہو گئے اور پنجویں سب تو بڑی وجہ ہے کہ جدوں دن بھی رب دی نافرمانی چ گزرنا ہے تے رات بھی رب دی نافرمانی چ گزرنی ہے اونچی بولو پھر ازدواجی زندگی دا سکون ملنا اوے اللہ دے بندیو گھراں چ میاں بیوی بیٹھ کے دیکھو کھانا اکٹھے کھاندے جے بستر تے اکٹھے لیٹدے جے سفر اکٹھے کردے جے سارے معاملے اکٹھے کردے ہو تے کدی گھراں چ صحیح اور بخاری اکٹھے کھول کے تے کدی خاوند اپنی بیوی نوں کہے کرماڑیے مینوں کتاب الایمان دیاں چند حدیثاں پڑھ کے سنا دے میرا ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ تے کدی بیوی خاوند نوں کہے اللہ لیو ریاض الصالحین چوں ذرا کتاب و ذکر کڈ کے مینوں کوئی 2 ذکر سنا دیو اور لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ساڈے گھراں چوں میاں بیوی چوں ذکر اٹھ گیا حدیث اٹھ گئی ہے قرآن دا ترجمہ اٹھ گیا او دی وجہ تو خاوند دے ہاتھ اندر بھی ریموٹ ہے تے اونچی بولو بیوی دے ہاتھ اندر بھی اور چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہاتھے ریموٹ دتے نے کارٹون وکھاندے نے کارٹون اور مریض کے دے پاسیو یاد رکھنا جیڑا اج اپنے بچیاں نو کارٹون دکھا رہے ہیں خدا دی قسم اپنے ہتھی اپنے بچیاں نو بغیرت بنا رہے ہیں انہاں چیزاں تو بچیاں نو بچاؤ ذکر فکر والی زندگی بسر کرو کدی خامد اپنی بیوی نو آکھے کدی بیوی اپنے خامد نو آکھے اللہ والےو اج رات اسی بیٹھ کے سورہ حجرات انشاءاللہ پڑھاں گے دسو ہاں شادی نو 5 سال ہو گئے نے 10 سال ہو گئے نے کنے جھگڑے کنیاں لڑائیاں کنے سفر کنے کھانے کٹھے کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہے کہ دونوں میاں بیوی مل کے بیٹھے ہون تے انہاں نے سورۃ الحجرات دا پورا مل کے ترجمہ پڑھیا ہوئے ترجمہ پڑھو تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلے کدی خامد اپنی بیوی نو کہہ اج سورہ نور دے 2 رکوع پڑھ انشاءاللہ یہ تے غور کریں گے آپس اندر گھراں وچ دوستانہ ماحول رکھو جدوں میرے بھائیو قرآن کھلنا نہیں تے اونچی بولو حدیث دی کتاب کھلنی نہیں کوئی حدیث پڑھنی پڑھانی نہیں پھر شیطان 24 گھنٹے موڈیاں دے سوار رہتا ہے طلاق 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 کر برباد ہو جاندے نے آؤ لوگوں جے بربادی تو بچنا چاہتے جے آپس دی اندر قرآن پڑھو آپس دی اندر حدیث پڑھو آپس دی اندر ایک دوسرے دے کولوں ذکر اذکار سنو ہن میں ایماندار نے ایک سوال کرنا ہے کنے کہ ماشاءاللہ ساتھی ایتھے بیٹھے نے ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں انہاں سون تو پہلے اپنی بیوی نو کیا ہوئے کرما لیے اینی عمر کٹھی گزار دیتی ہے
تے رات نو بستر تے سون لگے ہیں تے نبی پاک نے آکھیا سون لگے ہیں سورۃ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھی دیاں نے مینوں ذرا سورۃ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں بھی سنا تے ترجمہ بھی سنا جے نہیں یاد لو یاد کر لو مینوں اتوں ویکھ کے سنا دے اوے لوگو دین وال اپنی بیوی نو راغب کرو اللہ دیو بندیو اپنے خاندان نو اخلاق دے نال دین وال راغب کرو دین اٹھ جائے ازدواجی زندگی دی برکت اٹھ گئی فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کمیاں اچھالیا نہ کرو ایک دوجے دیاں کمیاں اچھالیا نہ کرو طلاقاں تک نوبت جاندی جے ایک دوجے دیاں کمیاں برداشت کریا کرو رب نو یاد کریا کرو اللہ تہاڈی زندگی اندر خیر کثیر پیدا فرما دے گا اس عورت دا گھر کدی نہیں جے وسیا دو گلاں عورت دے بارے بھی سن لو فرمایا فالصالحات قانتات حافظات اس عورت دا گھر کدی نہیں جے وسدا جیڑی عورت اپنے خاوند دی رازدان نہیں جیڑی عورت اپنے خاوند دے راز اوڑ کردی اپنی بہناں دے سامنے اپنے ماں پیو دے سامنے ہن جس عورت نے اپنے خاوند نوں جی سسرال اندر کھجل کر دیتا ہے کہ وہ خاوند دے گھر عزت نہ جی لے گی اور میں بڑی معذرت میں گل کہاں گا بچی بیاہ تو بعد اپنی بچیاں نوں سما نہ لے کے دو موبائل نہ لے کے دو بچیاں نوں نہ کہو لک لک کے لیٹرین چ وڑ کے کال کر دیا کر چھت تے چڑھ کے تسی تے بچیاں دا گھر خود برباد کر رہے ہو اگر خامن موبائل دی اجازت نہیں دیندا سم دی اجازت نہیں دیندا عورت چھت تے چڑھ کے جدوں خامد نے اکھیں دیکھنی ہے لیٹرین اندر انہیں خود کمی سننا کہ اپنے سسرال رپورٹاں پہنچا رہی ہے یا وہ گھر جہنم بن جائے گا یا کہ وقت آئے گا گھر برباد ہو کے رہ جائے گا جیڑی عورت رازدار نہیں وہ عورت نہیں بیوی نہیں اللہ پاک نے قرآن اندر بیوی نو لباس آکھیا ہے کچھ بولو کیا کیا میرے حال دیکھو اے میں لباس پایا میری چھاتی تے جڑا زخم ہے میرے لباس میں ٹک لیا میرے پیٹ تے جڑا زخم ہے میرے لباس میں اور بیوی تے ہوئے اے پانچ لبڑیا خامد جڑی بیوی ٹک لوے اللہ دی قسمیں جنتی بیوی ہے تے جڑی بڑی پرا دیا ڈر بڑھا کے دسے ایک گار انہیں جے کدی نہیں ہے تے 10 گار اپنے کو پا کے دسے اس بی بی دا گھر کدی نہیں وسیا جتوں تک میرا پیغام جائے کوئی مسلمان میری بیٹی بہن میری ماں میری بات نو سنے میں دست بستہ آجزانہ عرض کروں گا تیرا خامد فرشتہ نہیں تیرا خامد جنتی معصوم نہیں وہ دے اندر کمی ہوئے گی کتائی ہوئے گی انہوں بیڈ روم اندر سمجھا انہوں کمرے اندر سمجھا اور اپنے خامد دا راز رکھ حافظات للغیب اتوجہ رکھیو میں انہاں بڑیاں نو روندیاں ویکھیا ہے اللہ دی قسم میں انہاں عورتاں نو بھراواں دے ہتھوں وی ذلیل ہوندا ویکھیا ہے انہاں عورتاں نو میں بڑا پریشان ویکھیا ہے جنہاں عورتاں نے اپنے خامد دی عزت نہیں رکھی جیڑی عورت رازدار نہ ہوئے ادا گھر نہیں جے بسدا دوسری گل سن لو کہ جیڑی عورت بد زبان ہوئے بد زبان عورت دا گھر بھی نہیں جے بسدا اپنی زبان دے نرم بول کر لے اپنے بناؤ ستار دا خیال کریا کر تینوں پتہ ہے خامد رات 9 بجے آندا ہے 10 بجے آندا ہے اپنے بناؤ ستار سے بو زینت دا خیال کر خامد دا استقبال کر اور آمد تو پہلے دروازے تے کھڑی ہو جا ہن جیڑی عورت اپنے خامد نو ویکھ کے بستر نہ چھڈے کچن نہ چھڈے اگر کوئی کام کر رہی ہے دیکھو شریعت دا حکم ہے کہ خامد اندر آیا اپنی ساری سروس اپنے خامد نو مہیا کر ہن جیڑی عورت اپنے خامد دی دیکھ بھال نہ کرے وہ اپنے خامد دے گھر اندر اچھی بولو کدی بھی ملکہ بن کے رہ سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا سب نالوں زیادہ بہترین اللہ دی نظر اندر سب نالوں زیادہ بہترین تہاڈیاں نظراں جو سب نالوں زیادہ بہترین عورت کیڑی ہے نبی پاک فرماندے نے جیڑی اپنے زیب و زینت دا خیال کردی ہے اپنے وجود دا خیال کردی ہے جنوں دا خامد نظر اٹھا کے او دے ول ویندا ہے تے او دے دل نوں خوشی نال بھر دیندی ہے ساڈے معاشرے اندر ایک سب نالوں بڑی بربادی عورتاں رازدار نہیں رہ گئیاں الا ماشاءاللہ
نبی پاک فرماتے ہیں پتہ نہیں تمہیں کسی نے حدیث سنائی ہے کہ نہیں سنائی، نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے کی عورت بد زبان ہے کی ہے بد زبان ہے، گانا کٹتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، جنہیں دیر تک وہ بندہ اس عورت کو طلاق نہیں دیتا اللہ انہیں دیر تک اس بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ عورت نے اپنی جگہ فرمایا اس بندے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت میرے پیغمبر دا فرمان، اللہ دی قسم بد زبان عورت گھر دی بہت بڑی نعوست ہے۔ میری عزیزہ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا زبان یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا نور ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ خامن دی رازدار بن جا، اپنی زبان دا خیال کریا کر۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رازدار بننا تیرا کام ہے، زبان دے نرم بول بولنا تیرا کام ہے، خامد والوں تینوں خیر کثیر عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ آخری گل سنو دے پھر میں اپنی بات نو ختم کرا۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جلد بازیاں دی وجہ تو طلاقاں ہوتی ہیں۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ برداشت ختم ہو گئی ہے، بس ہر ویلے سنگ لڑاؤ دی عادت پئی، چھوٹی چھوٹی گل تے سنگ لڑا کے رکھنا۔ اوے ایسے کنی سنتے ادھروں کڈ کر ماریا، برداشت کرنا کر اجر تیری بیوی کو جنت دی حور نہیں، کسی ویلے اس کو غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو، ہر ویلے لڑکدیاں رہنا۔ مینوں ماں تعالی دسو وہ بھی کوئی مسلمان ہے، وہ بھی کوئی اہل حدیث ہے، وہ بھی کوئی سنی ہے، وہ بھی کوئی نبی پاک دا امتی ہے جڑا 5 سال دے پرانے تل اپنی بیوی نو مارن تو باز نہیں ہوندا۔ اوے او دے کولوں کتے غلطی ہو گئی، تینوں قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ نہیں ہوندا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ جڑا بندہ کام زنی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، فرمایا جہنم دے گڑے ویل اندر جائے گا۔ ہن 5 سال پرانی گلاں جو بندہ رڑکدا رہے، پھر میرے پیارے بھائیو گھراں دی خوشی نہیں جے ملدی، پھر گھر جنت نہیں جے بندے، رحمت نہیں جے بندے۔ جلد بازیاں دی وجہ تو طلاقاں ہونیاں جی، عدم برداشت دی وجہ تو طلاقاں ہونیاں جے۔ عورت دی نظر آوارہ ہو جائے، مرد دی نظر آوارہ ہو جائے، پھر ٹھڈوں بندہ پلیت ہو جاندا تے جڑا بندہ ٹھڈوں پلیت ہوے اچھی بولو دا کدی گھر وسیا، رب دا ڈر نہ رہے تے گھر نہیں جے وسدے۔ ورنہ اللہ دی قسم جنہ مرداں نوں رب دا ڈر ہے، ایتھے تے بیوی کو معافی منگنا تے اینجی کہتے ہیں نا کہ رانو مریض دے بڑی دے تھلے لگا ہے، خدا دی قسم ہے جنہوں نے رب دا ڈر سی وہ جانوراں کو معافی مانگے۔ حضرت ابو عمر دے بارے پڑھیا، میری لائبریری اندر ایک کتاب ہے تاریخ دمشق 80 جلداں دے اندر امام البانی نے اس روایت کو نقل کیتا ہے۔ حضرت ابو عمر نے اپنے بچیاں نو آکھیا پتر زندگی دا کوئی نہیں پتہ، سا پیا اکھڑدا ہے، جڑے اونٹ تے میں سفر کردا رہا میرا اونٹ میرے کول لے کے آؤ۔ بچے آدھے نے بابا اٹھے نہیں جانا، اونٹ نو کی کرنا نہیں، پترو لے کے آؤ۔ اونٹ آ گیا، اونٹ وال ویکھ کے آندے نے لا تو خاصمنی غدن عند ربی، توجہ میں کدی تینوں دھوپے نہیں بنیا، کدی میں تینوں چارہ گھٹ نہیں دیتا، میرے کولوں تینوں کوئی لین آਉਂدا سی تے مینوں دس دینا سا اتنا کہ پہاڑ چک سکدا ہے تے بہتا بھار نہ پائے، پر دمون اونٹ کٹھیاں رہندیاں بندے کولوں باتی کاٹی ہو ہی جاندی ہے۔ جے میرے کولوں تیرا دل دکھیا ہوئے دمون اٹھ مینوں دنیا دے معاف کر دئی، کل میری شکایت میرے رب نوں نہ لائی۔ تے جنہیں تیرے کپڑے دھوتے نے، جنہیں تیرے روٹی پکا کے دیتی ہے، کوئی وہ کوئی تو خوبی ہوئے گی، ان کو معافی منگنا یہ کوئی عیب ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ لیکن گل کا غصہ نہ کرے ہو، کئی بچیاں دے ماں باپ بھی نہیں گھر بسن دے، جی ماڑا جی ہس کے بڑھی نو بلائے ہاں یہ تھلے لگا، خدا دی قسم ہسن والی گلاں نہیں، رون والی گلاں۔ کئی ماں باپ بھی گھراں دی آبادی چ بہت بڑے رکاوٹ نے۔ جے میاں بیوی جوان نے موٹر سائیکل تے جاندے نے، کٹھے بہندے نے، اٹھدے نے، تانوں خوش ہونا چاہیے، یہ تو تھلے لگا ہے، سانوں تو سمجھدا کچھ نہیں۔ جے انہیں بڑھی نو کوئی سیب لیا کے دیتے، کوئی مٹھی شے لیا کے دیتی ہے، کوئی سموسے لیا کے دے، دوواں جیاں گھر چ کوئی ایک شے لگ دو کہ ہاں یہ تو سانوں سمجھدا ہی کچھ نہیں۔ نہ میرے بزرگوں تسی ٹائم گزارنا ہے، میری ماں تسی وقت گزارنا ہے۔ اگر بچے آپس اندر خوش ہوندے نے تسی خوشی محسوس کرو۔ رب دا ڈر نہ رہے تے گھر نہیں جے وسدے، تے جے گھر چ دین نہ ہوے تے اچھی بولو گھر جنت بن دے۔ مزہ تے تا ہے نا،
اج دا درس سن کے تسی ریاض الصالحین گھر چ رکھو تے جیڑی زندگی گزر گئی ہے نا ذہن بنا کے جاؤ انشاءاللہ روزانہ نہیں تے ایک دن گزرن تو بعد اسی دوویں جی مل کے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2-3 حدیثاں دا ضرور مطالعہ کریا کرو. اپنی بیوی نو پوچھو اے تو تینوں کی گل سمجھ آئی ہے مینوں تے آ گل سمجھ آئی ہے تے جے خامد بھی انپڑھ ہے تے بیوی بھی تے ماشاءاللہ بچیاں تے بی اے کیتا ہے نا میں دیکھا بڑے بڑے انپڑھ نے دھیاں نے کہا بی اے کیتا ہے ایف اے کیتا ہے انہاں نوں وچ بھالو. آخری گل سن لو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جیڑی عورت نہ حق کسے بندے کو طلاق دا مطالبہ کر دی ہے بیویوں اے سوشل میڈیا نے بیڑا گرک کر دیتا ہے. جیڑی عورت کتے اکھ مٹکا لا کے اپنے اس خامد دے کولوں حق طلاق دا مطالبہ کرے جڑا نانو نفقہ دے رہا ہے فرمایا رب دے تے اتنا ناراض ہے جنت تے دور دی گل ہے اللہ نے اس عورت تے جہنم دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے. تے جڑا خامد عورت تے ظلم کرتا ہے نہ حق طلاق دیندا ہے ایں نالوں بڑا شاید شریعت اندر کوئی ظلم نہ ہوے. تے لوگو یاد رکھیو ظلم جے بلی تے ہوے اللہ زندگی دے اعمال برباد کر کے تے بندے نو جہنم دا بالن بنا دیندا ہے. اب مسلم اندر روایت نہیں ہوندی ایک عورت جہنم اندر گئی انہیں ظلم کہتے کیتا ہے عورت تے نہیں انسان تے نہیں بلی تے درندے تے ظلم کیتا ہے رب نے نیکیاں برباد کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں دیکھیا تخت شوہا وہ جڑی ہر ہے نا بلی وہ دے جسم نو نوچ رہی ہے چھلنی کر رہی ہے رب نے جہنم جو تے بلی نو مسلط کرتا ہے جب کہ انہیں ظلم کیتا ہے. میرے پیارے بھائیو ظالم بندے دی ٹوئی نہیں جے معافی مانگ کے دنیا تو جائیو پٹھے بول بول کے دنیا تو جائیو. فرمایا میں جاؤ سورہ دہر سورہ انسان 29واں پارہ یہ آخری آیت پڑھ لو یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما. رب جد تے چاہندا ہے رحمت کر دیندا ہے پر ظالماں تے رب دی رحمت نہیں. رب ظالماں نو دنیا دے بھی عبرت دا نشان بناتا ہے تے مرن تو بعد جہنم دا بالن بنائے گا. میرے پیارے بھائیو گل سنو گل میں مکا چھڈی وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا کسی دی خوشی دا قتل کرے وہ بھی کوئی بندہ جڑا کسی دی چہرے دی مسکراہٹ چھین لوے. کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے گھر وڑنا گسا نہ کرے بگیاڑ گھر وڑنا سارے گھر دے بچے بھی سہم گئے تے بڈھی بھی ہس کے داخل ہو دعا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے گھر داخل ہو کوئی طبیعت اندر تلخی درشی بھی ہے مسکراندے ہیں السلام علیکم السلام علیکم. یہ صرف رفل دینے والی حدیثاں والی بندہ اہل حدیث ہوندا صرف اچھی آمین کہنے والی اسی اہل حدیث ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل چ کوئی عورت اپنے خامد دا بغض نہ پالے اور کوئی خامد اپنے دل چ اپنی بیوی دا بغض نہ پالے. یہ بھی نبی دی حدیث سلام کرو محبت عام کرو اور دیکھ چاک کے تسلی استخارے تو بعد اے سارے معاملے کرو ایک دوسرے دی حق حقوق دی ادائیگی کرو. 7-8 وجوہات جڑیاں میرے سامنے آئیاں نے وہ میں تواڈے سامنے بیان کر دیتیاں نے. شیخ مظفر شیخ صاحب حافظ اللہ میری کتاب ہے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں تقریباً میں 60-70 صفحے جا کے رسالہ لکھے ہیں شاید لے کے چند نسخے انشاءاللہ مزمل صاحب لے آن گے وہ تفصیل کے نالوں دے اندر میں کافی وجوہات بیان کیتیاں نے. اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا یار گل سنو اسی تے رب دا آج جڑے نا میاں بیوی جنہاں نوں اللہ نے گھر دتا ہے میاں بیوی گھرانہ دتا ہے وہ انی گل سوچ لو رب دا کیڑا فضل ہے. گل موکی جے ساڈیاں راتاں جیلاں چ نہیں گزردیاں ساڈے دن ہسپتالاں چ نہیں گزردے. یہ آزادی تے صحت اللہ نے ایسی دیتی ہے کہ ایک دوسرے دیاں غیبتاں کر کر کے مر جائیے ایک دوسرے کو تانے دیندے دیندے مر جائیے. اس واسطے رب نے آزادی تے صحت دیتی ہے. اللہ دی قسم ہے اج دا میں بیان اللہ دی نعمت سمجھنا. اج تے بم دھماکہ ہویا بالکل سٹیج دی پچھلی جگہ تے میں موجود ہوں. صرف چند منٹ دا فاصلہ صرف چند منٹ دا فاصلہ. لوگوں جے ساڈیاں راتاں جیلاں چ نہیں نہ گزردیاں ہسپتالاں چ نہ گزردیاں کدے ویر کٹ دے در گزریاں کرو صبر کرو برداشت کرو جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا
میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں رب دی قسم ہے، کوئی چج نال جنازہ بھی نہیں پڑھتا چاچا جی 50 سیکنڈ دا جنازہ، منٹ دا جنازہ، منٹ دا جنازہ، جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مخاطرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا مزہ دیتا ہے نا اپنی بیوی نے ایسی زندگی گزار کہ جی تو دنیا تو ٹر جائے گا اور راتاں اٹھ اٹھ کے رو رو کے تیرے لیے دعا کر اے نہ کہے یا اللہ شکر آ لوگا میرے منو لے گئے تے اللہ دی بندیے تم ہی اپنے خامد کو ذلیل نہ کریا کر، تم ہی وہ عیب ٹکیا کر، تو دا لباس بنیا کر۔ اللہ جانتا ہے ساڑھے فیصلہ آباد ہے میری جیب چ بھی چٹ دے چٹ میری جیب چ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ایک بندے دی بیوی فوت ہوئی ہے تے انہیں مینوں کوئی 10 باری چٹ دیتی ہے شیخ صاحب ایک پورا جمعہ پڑھاو کہ نیک بیوی دا انجام کی ہوتا ہے تے نیک بیوی دے جان تو بعد ہم کیڑا کیڑا عمل کرے تے نیک بیوی دے درجے جنت چ بلند ہوندے۔ مزہ آیا نا وقت گزارن دا، اللہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کزن کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، یعنی تائے کے بیٹے کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جب پوچھے سنو پھر تقریر کے دوران نعرہ لگانا کہتا نعرے نہ لایا کرو، کوئی لوڑ نہیں نہ ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دی نہ ادھار سبحان اللہ کہہ دی، آرام نہ بیٹھا کرو تسلی۔ اللہ جگہ ختم شریف والے کل والوں کے پاس کون کون سے موضوع اور من گڑت دلائل ہے، اس کے جواب میں قرآن و حدیث کا کیا کیا دلائل ہے۔ میرے بھائی یہ ساری چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، کھان پین دی چیزاں نبی پاک کھاندے ہیں، آپ نے کدی بھی کل پڑھے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاندے ہیں، جڑے کام آپ نے نہیں کیتے سان پڑھن دی لوڑ نہیں، اسی نبی نہیں، جے اسی اپنی من مانی کرنی پھر نبی دی ہوندا کی فائدہ، پھر قرآن دی ہوندا کی فائدہ، من مانیاں نہ کرو۔ قسطوں پر کوئی چیز خریدنا کیسا ہے؟ برائی مہربانی رہنمائی کر دیں۔ اگر روزانہ لاہور جاتے ہیں نماز مکمل ادا کریں گے، رستے کی کسر پڑنی ہے، جتنے جاب ہے اتنے بھی پوری بھی پوری۔ قسطاں دے کاروبار چ علماء دیاں 2 رائے نے، ایک رائے ہے کہ جائز ہے، بعض علماء دی رائے ہے کہ جائز نہیں۔ باہر صورت اگر ایک بندہ قسطاں دا ہی کاروبار کردا ہے، وہ کہندا یار نقد نہیں لاتا 200 دی ادھار نہیں لاتا، تو پھر کوئی حرج نہیں لے لینی چاہیے۔ باقی اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ قسط لیٹ ہو جائے وہ پھر جرمانہ پی جاتا ہے، یہ ساری خرابیاں سود اندر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ علی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔